बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 8 जनवरी है साल 2021। कराची में आज मरियम नवाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनको जनाटेदार थप्पड़ पड़े हैं। मरियम के व्हाट्सएप सहाफियों का अब नया मिशन क्या है और वजीर आजम के ब्लैकमेलिंग के बयान की असल हकीकत क्या है, इस पर आज वीडियो में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो क्वेटा के अंदर ये जो वाकया हुआ मच में इंतहाई काबिल मुसम्मत है और तमाम पाकिस्तानी कौम को इस पर बड़ा दुख और मलाल है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का पहला वाकया नहीं है, बल्कि यहां पर एक दहशतगर्दी के वाकयात की पूरी सीरीज है। खास तौर पर 9/11 के बाद जो है वो एक नई दहशतगर्दी की किस्म आई। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिनको पाकिस्तान में बैन किया गया और फिर पड़ोसी मुल्क भारत, फिर उनका अफगानिस्तान के अंदर आगे एक नेटवर्क, फिर CIA और फिर यहां से इसराइली मोसाद, तमाम मुल्की गैर मुल्की कुछ ऐसे अनासर जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, वो मुसलसल इन कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं। कभी 5th जनरेशन वारफेयर के जरिए अवाम को मुसल्लह अफवाज के साथ लड़ाना, कभी बराह रास्त दहशतगर्दी करना। ये एक तसलसल है और इसको हमें समझने की जरूरत है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी एजेंसीज पूरी कोशिश कर रही हैं। जब इस तरह के वाकयात होते हैं तो बजाय इसके कि हम ऐसी गुफ्तगू करें जिससे हमारी मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस, FC, रेंजर वो डीमोरलाइज हो, बल्कि हमने बताना होता है कि ये कौम आपके साथ खड़ी है और कभी भी फोर्स ये नहीं चाहती कि यहां पर दहशतगर्दी हो। मैं उन लोगों की स्टेटमेंट्स की इंतहाई मजम्मत करता हूं जो अपनी मनफी ज़हनियत के बलबूते पर वो समझते हैं कि ये अफवाज जानबूझकर यहां पर दहशतगर्दी करवाते हैं। और फजल रहमान ने गुज़श्ता दिनों इस हवाले से बयान भी दिया। अब हुआ यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो आज एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैक मेल किया जा रहा है, आप पहले लाशों की मैयतों की तदफीन करें, उसके बाद मैं फौरन जो है वो क्वेटा पहुंचता हूं और आपसे बैठकर बात करता हूं। अब वजीर आजम इससे बेहतर अल्फाज जो है वो चुनाव कर सकते थे। मेरा ख्याल है अक्सर उनकी ये एक प्रॉब्लम है कि वो जो बात करना चाहते होते हैं, जो समझाना चाहते होते हैं, उसकी जगह पर ऐसा जुमला हो जाता है जिसको एक मनफी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा ख्याल है वजीर आजम की आज की ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है। दूसरा, जो कुछ ब्लैक मेलर हैं जो कि वरसा नहीं है, अहले खाना नहीं है, वो ये मुमकिन तौर पर बताना चाहते हैं, जिसकी तरफ सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये बताना चाहते थे अगर अब जो भी हालात हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल रही, तो आप वजीर आला हाउस क्वेटा चले जाएं। वहां पर मुजाहिरीन को मेरा ख्याल है मिलना चाहिए, जो लवाकिन है उनसे बात करनी चाहिए। और या जो लोग इस पूरे, जिस तरह जुल्फी बुखारी साहब ने कहा, अली जैदी साहब ने कहा कि कुछ लोगों ने किया हुआ मुआहदा जब लवाकिन मान चुके थे और मैयतों को तदफीन करने पर राजी हो गए थे और फिर बातचीत पर हमारा तकरीबन मुआहदा तय हो गया, तो आखिरी वक्त के अंदर चंद शार पसंदों ने इसको सबूताज किया, तो उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए। वो रियासत दुश्मन आखिर क्या चाहते हैं, वो कौन है, उनका हिडन एजेंडा क्या है, वो कौम को आप बताएं। सिक्योरिटी के प्रॉब्लम जो है वो कौम के सामने रखें। और इसके साथ ही हमारी एजेंसी बहादुर लोग वो लड़ रहे हैं, एक दहशतगर्दी की तवील जंग का हमें सामना है। अब इस माहौल के अंदर जब हमारी पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट स्कोरिंग कर रही हूं, जब हमारे मुख्तलिफ नाम नियाज सहाफी वो भी इस तरह की बातें कर रहे हूं, तो फिर कौम का एक ज़ेन खराब करना और प्रागंदा करने की ये एक कोशिश हो रही है। अब जिस तरह भी है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए धरना मुजाहिरीन के पास प्राइम मिनिस्टर को जाना चाहिए और वहां पर बात करनी चाहिए। और जो एक फील्ड है, जो लोगों की एक राय है, जो परसेप्शन बनाई जा रही है, उस हवाले से जो खदशात हैं वो दूर करने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये बात भी करूं कि जब मरियम और बिलावल और इस तरह की जमातें ये बात करती हैं कि हमें बड़ा लोगों का दर्द है, हमें दुख है, हमें तकलीफ है, तो मुझे बड़ा अफसोस होता है। क्योंकि बददियानती, खयानत और झूठ ये बर्दाश्त करना हर बंदे के बस में नहीं होता। ये वही लोग हैं 19 फरवरी 2013 को अहले तशीह ने एक इसी तरह का धरना दिया, उनके मर्डर हुए शोहदा, और उस पर जब धरना दिया तो 19 फरवरी 2013 का मरियम नवाज का एक ट्वीट पढ़िए। आज जो वजीर आजम ने कहा यही बात उस दिन उन्होंने भी कही कि ये ब्लैक मेल कर रहे हैं जो मुजाहिरीन हैं और ये पता नहीं तारीख से सबक क्यों नहीं सीखते। फिर मैं आपको बताऊं, सानिया मस्तूंग हुआ 2015 में 21 पश्तूनों को उतार कर, बसों से उतार कर खंजरों से जबा किया गया, लेकिन वजीर आजम उस वक्त का जो नवाज शरीफ है वो उनके पास नहीं पहुंचा। 75 वकला को क्वेटा के अंदर दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। ये नवाज शरीफ उस वक्त का वजीर आजम वहां पर नहीं पहुंचा था।
اور یہ بات کرنا کہ ہمیشہ وزیر اعظم پہنچتے رہے ہیں، یہ بددیانتی بھی ہے اور جھوٹ بھی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے ایشو کی طرف، وہ ہے کہ مریم نواز سے آج جو سوال کیے گئے، یہ بیسیکلی وہ زناٹے دار تھپڑ ہیں جو ہمیشہ قبر تک ان کا پیچھا کرتے رہ گئے۔ ثانیہ ماڈل ٹاؤن، جب یہ سوال کیا گیا کہ بتائیے، جب ثانیہ ماڈل ٹاؤن آپ کی حکومت نے، آپ کے چچا نے، آپ کے ابا جی سے مشاورت کر کے وہاں کے لوگوں کا، نہتے لوگوں کا، 14 لوگوں کو براہ راست آپ نے گولیاں لگائی جس میں 2 خواتین تھی، اور پھر جو باقی لوگ تھے 100 سے زیادہ آپ نے ان کو براہ راست اسٹیٹ فائرنگ کی گئی اور زخمی کیا گیا تھا۔ اختلاف کیا تھا؟ صرف وہ انقلاب کا نعرہ بلند کر رہے تھے اور ان سے آپ کا سیاسی اختلاف تھا، اور آپ اپنے اس جعلی اقتدار کو سیو کرنے کے لیے یہ سارا تماشا کر رہے تھے۔ تو آج جب سوال کا جواب دینے کی ضرورت تھی اور صحافی نے سوال کیا کہ بتائیے کیا ماڈل ٹاؤن کے شہداء کے پاس، فیملی کے پاس آپ گئے تھے، تو کہا میرے ساتھ سیاسی سوال مت کیجئے۔ یہ سیاسی سوال کیسے ہوا؟ آپ نے یہاں پر محب وطن پاکستانیوں کو سر عام ریاستی پولیس کے ذریعے بھون ڈالا، اور پھر آپ سے اگر سوال نہ کریں آپ کے، تو قوم نے ابھی جو ہے وہ گریبان پکڑنے ہیں ان مسائل پر، اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو پھر کیا یہ سیاسی سوال ہو گیا؟ آپ کو ادارہ کمیونٹی کا بڑا دکھ ہوگا، ہم سب کو دکھ ہے، واللہ بہت تکلیف ہے، اور ہر ایک کو ہونی چاہیے۔ کوئی بھی اس طرح کی دہشت گردی ہوتی ہے تو وہ قابل مذمت ہے اور ایسے لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن جب آپ کے چچا اور والد صاحب یہ براہ راست دہشت گردی کر رہے تھے تو اس پر آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ کو سیاسی اس کو بنا دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ بتایا گیا اسی طرح کا کہ ہزارہ کے لوگ، سینکڑوں لوگ پہلے بھی شہداء ہوئے، اور نواز شریف کے دور میں 400 سے زیادہ لوگ ان کا مرڈر ہوا ہزارہ کمیونٹی کا۔ نواز شریف اور آپ، اس نے رپورٹر نے کہا کتنی مرتبہ ہے، تو اس پر ان کا یہ بھی سیاسی سوال تھا۔ تو یہ منافق بددیانت، یعنی پہلے ملک کو لوٹتے ہیں پھر الٹا یہ سیاست کرتے ہیں، اور اس سیاست سے بچنے کے لیے وزیر اعظم کو اب فوری طور پر یہ جانا چاہیے چونکہ اس کو مس لیڈ کیا جا رہا ہے۔ اب معاملات جو ہے وہ آگے اور ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب جو مریم کا ایک پورا وظیفہ خور واٹس ایپ جو پورا ایک نیٹ ورک ہے، اس کے ذریعے جو میسج پھیلایا جا رہا ہے وہ انتہائی گندا اور غلیظ کھیل ہے، اور یہ ہمیشہ کھیلا جاتا رہا ہے۔ دیکھیے مریم نواز پر ہم اس لیے بات کرتے ہیں، کبھی ان کے کریکٹر کی بات نہیں کرتے، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کبھی اس طریقے سے بات نہیں کی جیسے کیپٹن ریٹائر صفدر، ان کی شادی کا معاملہ یا ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں چونکہ وہ پولیٹیکل خاتون ہیں، سیاست کے اندر ہیں، تو ان کی سیاست پر، ان کی سٹیٹمنٹس پر اس کی بات کرنا، تجزیہ کرنا، یہ ہمارا جو ہے وہ ضروری فرض ہے، ہم وہ ادا کرتے ہیں۔ لیکن جب ایک خاتون گھر میں بیٹھی ہے اور اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ اس کو اگر ہٹ کر کے کوئی ایسی سازشی تھیوری گھڑیں گے جس کا تعلق لوگوں کے عقیدے کے ساتھ بھی ہے، تو آپ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کریں گے، اور یہ وظیفہ خور جو ہے انہوں نے ایک نیا کھیل جو ہے وہ شروع کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ 35 لبرل آنٹیوں کے ٹولے میں سے ایک خاتون ہے، اس کا نام ہے غریدہ فاروقی۔ وہ کہتی ہے کہ میں نہیں کہنا چاہتی تھی مگر اسلام آباد میں مضبوط خبریں ہیں گزشتہ کئی دنوں سے کہ وزیر اعظم کو مشورہ دیا گیا کہ جہاں میت سامنے پڑی ہو وہاں جانے سے گریز کریں کہ وبال آ سکتا ہے، یہ نجس ہے حکومت کے لیے۔ جس طرح آج حکومت کا رویہ ہے اور بیانات دیے گئے ہیں، اب لگتا ہے ان میں کچھ صداقت ہی ہے۔ اب وہ کہتی ہے کہ یہ خبریں ہیں، اب اس کو کوئی یعنی باتیں گھوم رہی ہیں اور یہ بتا رہی ہے اپنے سارے جو فالورز ہیں ان کو، اور ایک طرف متوجہ کر رہی ہے کہ یہ جو بشرا بی بی ہیں وزیر اعظم کی، انہوں نے روکا ہوا ہے کہ آپ نے نہیں جانا۔ اب یہاں پر دیکھیں، میں یہی بات اگر اس خاتون کے بارے میں کر دوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ آپ کے شہباز شریف کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہیں، تو اس پر رد عمل ان کا کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے یہ ہمیں دیکھو اس طرح کے بدتمیز قسم کے لوگ جو ہے وہ یوٹیوب پر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب آپ لوگ بغیر کسی تصدیق اور تحقیق کے ایک ملک کے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے حوالے سے اس کی ایک ایسی خاتون جو سیاست کے اندر نہیں ہے، آپ اس طرح کی بد زبانی کرتے ہیں، تو وہ بد اخلاقی نہیں ہوتا؟ تو یہ اب سارے لوگ جو ہے سمیت، اب مریم نے بھی اس طرح کی ایک بات کی ہے۔ اب میں اگر کہوں کہ مریم صاحبہ سنا ہے کہ وہ جو کیپٹن صفدر اور وہ جب کیپٹن ہوتے تھے تو آپ کے کچھ معاملات درست نہیں تھے،
تو اب کہیں گے یار یہ غیر اخلاقی بات ہے. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ہم نے کبھی کی نہیں. لیکن اب جو اس خاتون کے بارے میں بات کر کے تو یہ ایک بڑی غلط بات ہے. اور اب پورا وظیفہ خور اور طبقہ ملامتیہ جو ہے وہ یہ نیریٹو بلڈ کر رہا ہے کہ یہ وزیر اعظم عمران خان کو کہا ہے جو ہے وہ بشرا بی بی نے، جو ان کی خاتون ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہ جائیں اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اب اس کے اندر تاکہ لوگ عقیدے پر، اسلام پر، دین پر اور اس کو توہم پرستی کے نام پر جو ہے وہ ایک ٹارگٹ کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں جو واٹس ایپ کا پورا آپ کا وہ ایک وظیفہ خور ٹولہ ہے، اس کو اس حوالے سے شرم آنی چاہیے. باقی آپ تنقید کریں وزیر اعظم کو، میں بھی یہ ریکویسٹ کروں گا اپنے ناظرین کی وساطت سے، اب آپ کو جانا پڑے گا. آپ جائیے. آپ پہلے بھی ہمیں علم ہے کہ بےتاب ہیں اور آپ چاہتے ہیں، لیکن آپ کو کلیئرنس نہیں مل رہی، چونکہ ایک بڑا دہشت گردی کا جو ہے وہ ایک ذمہ داریاں ہوتی ہیں. جب ملک کے پرائم منسٹر پر خدا نخواستہ کوئی ایسا انہونا واقعہ ہو جائے تو وہ بڑا ایک اور معنی ہوتا ہے. باقی جو ہے مریم یا بلاول یا وہ ان کا ابھی وہ چونکہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، تو جو بھی اس ریاست کو کمزور کرنے چاہتے ہیں وہ ان کا ٹارگٹ نہیں ہے. وہ ٹارگٹ نہیں ہے ان کا. وہ عمران خان جو ہے وہ ان کے پاس وہ معلومات ہیں یقیناً، لیکن بہرحال ان کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. یا تو عوام کے سامنے وہ سارے خفیہ حقائق جو رکھے جا سکتے ہیں وہ کلیئر کیے جائیں، اور ورنہ کوئی منفی جو ہے اس کو رنگ دینے کی کوشش نہ کرے. لیکن ابھی تک جس طرح وظیفہ خور طبقہ ملامتیہ کے صحافی اور یہ سیاسی پارٹیاں پی ڈی ایم یہ جس طرح کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے ہیں. اور اس وقت جو بھی حالات ہیں، پرائم منسٹر عمران خان کو اگر وہ مظاہرین کے پاس معاملات اگر خراب ہیں، سیکورٹی تھریٹس ہیں، تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کوئٹہ کے اندر جو ہے وہ شریک ہونا چاہیے. اور کم از کم جو ابھی فی الفور اسلام آباد کے اندر تو ان کو ضرور شریک ہونا چاہیے. اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.